السلام علیکم۔ میں تمام پارٹیسپینٹس کو آج کی ورکشاپ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے کیا بینیفٹس ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سے ہماری مراد کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے، ڈسکشن کرنا ہے کہ جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اس کے کچھ فوائد میں آپ سے شیئر کروں گا، باقی آپ بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا کہ بچوں کا جو انٹرسٹ ہے اور جو انوالومنٹ ہے وہ بڑھتی ہے، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ پھر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا یہ فائدہ ہے کہ بچوں کے جو کنسیپٹ ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں اور ان کو جو ابہام ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ آپ اگر سمپلی لیکچر میتھڈ سے بچوں کو بات بتائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری بات سمجھ جائیں، لیکن جب ان کو کسی ایکٹیویٹی سے ہم گزارتے ہیں، ایکٹیویٹی کا موقع فراہم کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو یہ دیکھنے کا، آبزرو کرنے کا اور ان کو پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے ان کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ پھر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سے بچوں کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے، آپس میں وہ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، تو نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں۔ ایک بچے کا آئیڈیا سارے جو گروپ کے لوگ ہوتے ہیں یا باقی کلاس ہوتی ہے وہ سنتی ہے، اور اس سارے کے نتیجے میں کریٹیویٹی آتی ہے اور اس کا چانس بڑھ جاتا ہے کہ بچے کوئی اپنی طرف سے سوچ کے کچھ نہ کچھ وہ کام کریں نیا، اور محض وہ کتاب سے پڑھ کے پھر اس کو ریپروڈیوس کرنا، امتحان میں لکھ دینا، اس ایک فیوٹائل جو ایکسرسائز ہے اس سے وہ نکلیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا اسکول میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ٹیچنگ ہے وہ انٹریکٹیو ہو جاتی ہے۔ انٹریکٹیو ٹیچنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ٹیچر ہے وہ آپس میں اپنے خیالات، اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں بچوں کے اندر جو 21ویں صدی کی سکلز ہیں 4 C's، وہ بھی جنریٹ ہونے کا، ڈیولپ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے، جیسے کرٹیکل تھنکنگ ہے، کریٹیویٹی ہے، اور کمیونیکیشن ہے، اور کولیبوریشن ہے۔ تو یہ لرننگ کی 21st سینچری سکلز ہیں۔ یہ سکلز بھی ہم جب بچوں کو گروپ میں کام کرواتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں یا کلاس روم کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں، تو ان کے اندر کولیبوریشن، کریٹیویٹی، کوآپریشن اور اسی طرح سے کرٹیکل تھنکنگ اور یعنی کمیونیکیشن کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، جو اس کو زندگی گزارنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں اور لرننگ کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ لرننگ ایکٹیویٹیز کو ہم جب پرفارم کرواتے ہیں کلاس کے اندر، تو بچے جو ہیں ان کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ بڑھتا ہے۔ اور اگر موٹیویشن کی آپ مجھ سے ڈیفینیشن پوچھیں تو وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ بچے خود سے کوئی کام کریں، خود سے ان کو یعنی انیشیٹو لینے کی ہیبٹ ڈیولپ ہو ان کے اندر، اور ان کو کہنا نہ پڑے، اور ڈیلی وہ اس یعنی تجسس میں ہوں، ان کے اندر کیوریوسٹی ہو کہ آج کیا ہوگا ہماری کلاس میں، آج کون سی ایکٹیویٹی ہوگی، کون سا ایکسپیریمنٹ ہونا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کا جو لیول ہے کام خود سے کام کرنے کا، موٹیویشن کا، وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، جو کہ ان کو نہ صرف ٹیچنگ میں بلکہ عملی زندگی میں بھی کام دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیا، باقیوں سے پہلے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا اور خود سے کام کا آغاز کیا۔ تو یہ بھی جو کوالٹیز ہیں، موٹیویشن ہے، انیشیشن ہے، انیشیٹو لینا ہے، پہل کرنا ہے، آگے بڑھ کے کام کرنا ہے، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں، قابلیتیں بھی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سے بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے حوالے سے ہماری یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں ٹیچرز میں، کہ ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کوئی الگ کام ہے اور ٹیچنگ کوئی الگ کام ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کریں، تو ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ ہم کریکولم اور سلیبس کو کور کریں یا ایکٹیویٹیز کروائیں۔ تو یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کنٹینٹ ہے اس کو کنورٹ کریں گے ایکٹیویٹی میں،
پروجیکٹ میں، انکوائری میتھڈ میں، گروپ ڈسکشن میں، تاکہ اس کو آپ دلچسپ انداز میں پڑھائیں اور بچے اس کو آرام سے سمجھ جائیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔